اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلکا یہ امتن اچھا تلکا بیسیکلی دور کا اشارہ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے پھر ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ بیسیکلی اس کا مطلب یہ اشارہ دور کا ہوتا ہے، مطلب یوجلی اس کا دو وہ ہوتا ہے، اور یہ اسم اشارہ واحد مؤنث ہوتا ہے بعید کا، بٹ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ جیسے جن چیزوں کو رکھیں۔ تو تلکا کا معنی پھر یہ لیجیے، ٹھیک ہے۔ امتن ایک امت تھی، تحقیق قد تحقیق خلط وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ماں جو کسب تم کمایا تم نے، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیا جاؤ گے، عما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تلک امت قد خلت، مطلب اتنی پورشن تلک امت قد خلت، یعنی جو انبیاء اور یہود و نصارہ کے اسلاف گزر چکے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی کیا چیز یہ انڈیکیٹ کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ ہر شخص کا اپنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی جزا دے گا، کسی دوسرے شخص کے گناہوں کا اس سے مواخذہ نہیں کرے گا، ہر شخص کو اپنا ایمان اور تقوی ہی نفع دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ سورۃ النجم میں آیہ نمبر 38 اور 39 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی خوبصورت اسلوب میں یہ بات کرتے ہیں۔ تو بات کس چیز کی ریمائنڈ کروائی جا رہی ہے؟ سیم اسلوب کچھ آیتیں پہلے ہی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ انسان کا ذاتی عمل ہی اس کے کام آئے گا، محض انبیاء یا رسول کی جتنے بھی رسول گزرے ہیں، انبیاء یا رسولوں کی طرف نسبت قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی، اس لیے گزشتہ لوگوں کے بارے میں باتیں نہ بناؤ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے یا نہیں، ان کی شریعت پر عمل کیا تھا یا نہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا عمل کرتے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، مطلب کہ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی میرے اور آپ کے بزرگ جو کچھ کرتے رہے ان کے بارے میں کس سے سوال نہیں ہوگا، نہ آپ سے نہ مجھ سے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے بزرگ جو کچھ کرتے رہے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے اپنے جو اعمال ہیں نا ہم نے اس کی فکر کرنی ہے، آپ اپنے اعمال کی فکر کرو، اور نجات کا سارا جو دار و مدار ہے سارا عمل پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، اور اسے مسلم نے 6853 6853 میں بتایا گیا ہے۔ کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو یہاں پر اس لیے لے کر آئے تاکہ ہر کوئی اپنے عمل کی فکر کرے اور مخلوق سے اپنا تعلق منقطع کر لے، یعنی ایسی نسبت جس پر بھروسہ کر کے دھوکے میں رہے انسان۔ تو اعمال ہی فائدہ دیتے ہیں، نہ کہ بڑوں کی طرف نسبت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی فکر نصیب فرمائے، نفع مند علم اور اعمال صالحہ کی رغبت نصیب فرمائے، اور الرحمن اور الرحیم اس کی ذات ہے، بہت اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنی جو کہ ماں سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، رحیم ہیں، رحمان ہیں، کریم ہیں۔ تو ان سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اچھا جی، ان آیات کو اکٹھا ہی میں اب آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا سمرائز کرتی ہوں کہ یہ جو بیسکلی آیا نمبر 139، 140 اور 141 میں کمپلیٹ جو ہے تھوڑا سا سمرائز کر لیتے۔ جی پیچھے اگر دیکھیں تو یہود کہتے ہیں کہ ہدایت کا دار و مدار یہودیت پر ہے اور جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہدایت کا دار و مدار عیسائیت پر ہے، کرسچینٹی پر، اور صرف نصرانی ہی جنت کے مستحق ہیں۔ اب آگے کیا ملتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ تو تمہارا اور ہمارا سب کا رب ہے کیا، اور ہر شخص اپنے اعمال کی کیا جزا و سزا پاتا ہے، تو ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یا اگر وہ یہ کہیں کہ نجات کا دار و مدار یہودیت یا عیسائیت پر ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور بزرگان دین کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے، تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ ہزاروں سال پہلے کی بات وہ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ لوگ خود بھی جانتے ہیں مگر یہ جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ تو کاتمہ ہم پڑھ کے آ گئے۔ تو رات میں اور انجیل میں اس بات کی شہادت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مخلص تھے، مشرک نہ تھے، اور یہودیت اور نصرانیت سے بری تھے، اور ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی موجود ہے۔ پھر جو شخص اس شہادت کو چھپائے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یہ لوگ ان بزرگوں کا نام خام خواہ لیتے ہیں، وہ تو پاک باز اور اچھے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ جب تک تم ان کے نقش قدم پر نہیں چلو گے، صرف ان کی اولاد میں سے ہونا تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عزت و نفع نہیں دے سکتا۔ ان کے اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اور تمہاری بدی ان پر کوئی بوجھ نہیں۔ جو کرے گا پھر وہی بھرے گا، لہذا ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا۔ بہت ساری مبارکباد آپ سب لوگوں کو، پہلا مائل سٹون اچیوڈ، الحمدللہ۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی توبہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل کی توبہ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله